السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے، حاکم یعنی کسی دفتر کا صاحب ہے، کسی گھر کا والد ہے، والدہ ہے، سربراہ ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے کسی ملک کی گھر کی حاکمیت دی ہے کہ انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف سے چلو، تو حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، اخلاق، ادب، انصاف کا رویہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابی ماجہ کتاب الاحکام میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو کوئی بھی منصب دیا ہے، کوئی عزت دی ہے، سربراہ بنایا ہے، تو عادل حکمران عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے تو یہ امانت ہے۔ علم، قابلیت، وقت، مال، یہ ساری ہمارے پاس امانت ہیں، اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ اللہ اپنے نفس کے حوالے کرے گا تو نفس تو انسان کو برائی سکھاتا ہے، وہ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج اس کی آیت آئے گی عدل اور انصاف کی، تو اس کو غور سے سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء، نساء کی معنی ہے عورتیں، اور ہماری آج کی آیت ہے 57۔ بہت اہم احکام چل رہے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعیدا۔ ہم 60 پر اسٹاپ کر رہے ہیں، بہت اہم ایک کام ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ اب صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان، اس کے ساتھ تب قبول ہوگا۔ وعمل الصالحات، جب ہمارے عمل صالح ہوں گے، کون سے؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے عمل ہوں گے، ورنہ خالی پیلی مسلمان اگر وہ اپنی منمانی کرے، قرآن سے رہنمائی نہ لے، رسول کی اطاعت نہ کرے تو وہ قبول نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم، ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، ہم جنات، باغات میں بہتی ہیں، جنات تجری، باغات میں بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں انتہائی پاکیزہ۔ پاکیزہ کون سی؟ جسمانی لحاظ سے بھی اور نجاست سے بھی پاک۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں گھنے، یہ جنت کا سایہ ہوگا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار، یعنی ایک حدیث میں ہے
ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کرے گا۔ یہ شجر الخلد ہے۔ یہاں جو ان کے عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن قرآن اور سنت کے مطابق جو جیسے نماز کی پابندی ہے، بڑوں سے ادب احترام ہے، سلام ہے، جو قرآن میں احکام بتائے ان کی پیروی کرنے والا ہو، تو اللہ نے ان کو، عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کے لیے اللہ نے یہاں بہت اعزاز رکھا ہے، بہت ایسی جنت میں داخل کر جو سایہ ہوگا، کبھی اس کو دھوپ نہیں آئے گی۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں۔ اب یہ یامر آیا ہے، یہ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ اس میں اپنائیت دکھا رہا ہے۔ جیسے والدین ہوتے ہیں، بیٹے کو کچھ بتاتے ہیں حکم دے کر کہ بیٹا یہ تمہیں ضرور کرنا ہے، تو اللہ بھی اسی طرح ہمیں اس میں تعظیم نظر آتی ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، کہ تم ادا کرو امانتوں کو، الی اہلہا، طرف ان کے اہل کی۔ اب یہاں اہلہا کیوں آیا ہے؟ اہلہا اس لیے آیا ہے کہ بہت سارے لوگ رشوت دے کر جاب لیتے ہیں، تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے جو اس کا اہل ہے، اگر اس میں قابلیت ہے، بھلے غریب ہو، اگر اس میں قابلیت ہے تو اس کو اس کی اس جاب کے لیے کرو۔ یہ بھی اس میں عدل انصاف کی بات ہو رہی ہے۔ اذا حکمتم، جب فیصلہ کرو تم، بین الناس، درمیان لوگوں کے، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو ساتھ عدل کے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، بہت عدل والی آیت ہے، ذمہ داری والی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ بہت اچھی بات تمہیں بتاتا ہے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ کہ ایک تو امانت جو دی ہے، یعنی امانت تمہارا سپرد کی ہے، جیسے امانت ہے، علم بھی ہے، قابلیت ہے، وقت ہے، مال ہے، دین ہے، یہ سب امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے جو علم دیا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانا ہے۔ جیسے قرآن کا علم ہے، کوئی پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا، جیسے اسکول کی تعلیم ہے، کوئی ٹیوشن لینا چاہتا ہے، تو یہ ساری ہمارے پاس امانت ہے۔ جو شخص جس کام کا اہل ہے وہ اس کے سپرد کرو، امانت نا اہل کو نہ دو، قیامت کا انتظار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل صرف باہر نہیں، گھر کے اندر بھی، بچوں کے درمیان، بیوی، خادموں اور گفتگو میں بھی عدل ہو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے بہت سننے والا، بہت دیکھنا۔ اگر تم ناانصافی سے کام لوگے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، اولو الامر و اولو الامر منکم، اور جو اولو الامر ہیں، یعنی امیر، بادشاہ ہے کسی سلطنت کا، گھر کا سربراہ ہے، تو اولو الامر منکم، اور اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس کی اطاعت اس میں کرنی ہے جب اس کی بات اللہ اور رسول سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر وہ عدل انصاف کا حکم دیں، سچائی، ایمانداری والی، عدل والی، انصاف والی بات کریں، تو اولو الامر یعنی سربراہ کا حکم مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تمہیں، یعنی کوئی ہاتھا پائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو پھر دو سے طرف اللہ کے، وَرَسُولِ، اور رسول کے، ان کنتم تؤمنون، اور رسول اگر ہو تم ایمان رکھتے۔ یہاں پھیرنے سے مراد ہے کہ قرآن سے رجوع کرو، یعنی اگر کوئی بات ہے، کسی طلاق میں یا کسی اہم بات میں آپس میں بھائی چارہ کیا ہے، بزنس کیا ہے، آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن سے رجوع کرو۔ اس کے بعد فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ،
و رسول اور رسول کے یعنی رسول نے سنت کے لحاظ سے کیا بات بتائی ہے اس سلسلے میں، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو کوئی بھی بات، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا کھول کھول کے بتایا گیا ہے کہ کس کے لیے کیا احکام آیا ہے، تو ہمیں ہر چیز میں اللہ، اس کے بعد رسول اور قرآن کی رہنمائی لینی ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بہت نازک مسائل ہیں، اس کو غور سے سننا ہے، اس کی اور اول الامر میں نے یہ بات بتائی کہ ان کی اطاعت بھی صرف اول الامر یعنی جو سربراہ ہے اس کی اطاعت اس وقت جب تک عوام کو صرف اللہ رسول کی بات بتلائیں، وہ جو سربراہ ہے، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے بھی ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ ان کنتم باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور آخری دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، تاویلا انجام کے اعتبار سے، یعنی اگر تم نے کوئی بھی فیصلہ قرآن، رسول اور اللہ کی رہنمائی میں کیا ہے تو یہ ہر چیز سے بہتر ہے، انجام بھی اس کا بہتر ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کے، یزعمون دعوے کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لے آئے، بما انزل اس پر جو نازل کیا، یعنی قرآن، شریعت، سنت، یہ صرف دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صرف جو دعوے کرتے ہیں، یزعمون وہ دعوے کرتے ہیں، بما انزل جو اس کی طرف، الیک طرف آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، وما انزل من قبل اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ کعب بن اشرف، وقد امروا حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا بھی کہ وہ کفر کریں اس کا، کس کا، شیطان کا۔ ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ اگر آپ کا سربراہ، قریش مکہ سردار کوئی بھی، اس کی بات اللہ رسول قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کی بات نہ مانو۔ تو یہ کیا کہتے تھے مکے کے مشرک، جو بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اپنے سربراہوں، اپنے ان کو لے کے جاتے تھے جو ان کے بادشاہ تھے، تو اللہ نے یہاں کیا کیا، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طرف، طاغوت یعنی شیطان کی طرف، وقد امروا حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا بھی اللہ نے کیا حکم دیا قرآن میں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، حالانکہ وہ اس کی کفر کرو۔ یہود اور مہاجرین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا امیر بنایا گیا تھا، اب یہ اس کے پاس جو فیصلہ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا تو وہ اپنے سرداروں کی طرف لے جاتے تھے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ یعنی شیطان کی طرف تم نہیں جاؤ، وہ چاہتا ہے شیطان، ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ وہ گمراہ کر دے انہیں گمراہ کرنا دور کا۔ تو یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو سردار تھے وہ ہمیشہ غلط رہنمائی کرتے تھے جو اللہ رسول سے انحراف تھی۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا کہ جب اوپر کی آیت 59 اور یہ 60 آپس میں کنیکٹ ہیں، تو ایک حد نافذ کرنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی حد بنا کے دیے ہے، اگر ہم اس کو نافذ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اپنے رعایا میں اس کی پیروی کراتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اسے انحراف نہیں کرتے، تو یہ ایک حد نافذ کرنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بادشاہت، سرداری،
گھر کا سربراہ، کسی آفس کا باس ہونا بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا صحیح اہل اگر کوئی ہے جاب کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، وہ اہل ہے تو دو، ورنہ سفارش اور پیسے لے کر اس کو اس کے حوالے نہیں کرو، یہ بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔